بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پانچواں جو ہمارا لیکچر تھا اس کا پہلا حصہ میں نے کو 5A کا نام دیا۔ اس میں ہم نے سبق شروع کیا تھا نظریہ پاکستان۔ تو یہ شروع کی ہم نے 2-3 لائنیں پڑھی تھی، دیکھیں جہاں سے یہ سبق شروع ہوتا ہے۔ یہ اس کی تیسری لائن، ٹھیک ہے، تیسری۔ اب آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلی یعنی تکلیفیں برداشت کی۔ جہاں جہانگیر سے مراد میں مغل بادشاہ جہانگیر ہے بیٹا، ٹھیک ہے، جس کے زمانے میں حضرت مجدد الف ثانی جو ہیں انہوں نے یہ تحریک چلائی تھی کہ یہ جو بادشاہ کو نا اس طرح کے اختیارات اس کو دے دیے گئے یا اس نے خود بنا لیے کہ دین میں بھی نا اس نے تبدیلیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ آپ نے اس کے خلاف نا تحریک چلائی۔ آگے جا کے اس کا ذکر بھی آتا ہے، خاص طور پر اکبر کے جو ہے اس کا ذکر آئے گا۔ اچھا، اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ قدروں یا اسلامی اقدار، جیسے اسلامی اقدار میں کیا شامل کہ مسلمان جو ہے ارکان اسلام پر ضرور عمل کرے گا، نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، حج اگر استطاعت ہو تو کرے گا۔ ان اقدار کو نقصان پہنچایا تھا ان بادشاہوں نے کہ جو دین کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے تھے۔ تو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دینی اقدار کو دوبارہ مسلمانوں میں رائج کیا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا۔ اچھا، یہ بعد کی بات ہے، حضرت مجدد الثانی تو فوت ہی ہو گئے تھے نا، یہ تو بہت بعد میں آئے اورنگزیب عالمگیر، یہ بعد کی بات ہے۔ لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ اچھا جی، نفاق ہوتا ہے بیٹا پھوٹ پڑنا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں یہ مغلوں کی، تو ان کی جو ہے، ان کا جو دور حکومت ہے 300 سال تک میں بنتا ہے، اس کے جو آخری 100 سال ہے نا، اس میں تو یہ آپس میں لڑتے ہی رہے۔ ایک بادشاہ کے جو بیٹے ہوتے تھے نا، 5-6 بیٹے، وہ آپس میں اس بات پر لڑنا شروع ہو جاتے تھے کہ ہم میں سے کون بادشاہ بنے گا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں یہ جمہوری نظام تو نہیں تھا نا کہ لوگ ووٹیں ڈالیں گے، اپنا نمائندہ منتخب کریں گے، بس جو بھی طاقتور ہوتا تھا اسی کو لوگ بادشاہ مان لیتے تھے، تو وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اب ان کی ان لڑائیوں کا نقصان کیا ہوا؟ مغلیہ سلطنتیں کمزور ہونا شروع ہوئی۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا۔ مرہٹے بھی ہندوؤں کی ایک نسل ہے جو بڑے جنگجو قسم کے ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار کر لیا، ٹھیک ہے۔ انگریز جو ہے یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں آئے تھے، تاجروں کے روپ میں آئے تھے، اور آ کے مغلوں سے باقاعدہ اجازت لے کے ہم یہاں تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو ان کا نظام حکومت بڑا کمزور ہے، تو آہستہ آہستہ انہوں نے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ میسور ریاست تھی نا، ٹھیک ہے، تو یہ ریاست کے جو نواب تھے وہ سلطان حیدر علی تھے، ان کا بیٹا ٹیپو سلطان شہید، جو کہ جس کی شہادت جو ہے نا برصغیر کی جو ہماری آخری زمانہ ہے نا، مغلوں کے زوال کے آخری زمانے کی جو بات ہو رہی ہے جس میں شہید ہوئے، یہ شہید ہوئے تھے 5 مئی 1799، ٹھیک ہے، 1799، 5 مئی 1799۔ تو یہ انگریز اتنے خوش ہوئے تھے اس بات پر کہ ہم نے ٹیپو کو مار، کہ انہوں نے باقاعدہ اس کو سیلیبریٹ کیا، اور بعد میں کالج بنایا تھا، اس کا نا سنگ بنیاد فاؤنڈیشن جو رکھتے ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ 5 مئی کو رکھا تھا، اسی نسبت سے کہ ہم نے اس 5 مئی کو نا بہت بڑی فتح حاصل کی، ٹھیک۔ اچھا جی، اب یہاں نا ذکر ہوا ہے افغانستان تو ذرا مسلمانوں کے ملک ہے نا، ترکی سلطنت عثمانیہ تھی۔ اچھا، سلطنت عثمانیہ میں یہ زوال کا اس کا بھی وقت ہے، یہ دونوں ملک کمزور تھے۔ فرانس موجودہ والا فرانس جو ہے، اس کے ساتھ نا ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے،
جو میسور کی ریاست کے یہ نواب ہیں سلطان حیدر علی بعد میں ٹیپو سلطان ہے، ان کے تعلقات شروع میں ذرا تجارتی ہی تھے، وہ یہاں تجارت کے لیے جیسے انگریز آئے نا ویسے یہ فرینچ بھی آئے تھے نا، تو بعد میں ان کے نا تعلقات بڑے اچھے ہو گئے آپس میں، یعنی بادشاہوں کے اس زمانے میں فرانس میں بھی بادشاہ تھے، لیکن جب اپنے ہی ملک کے لوگ ساتھ نہ دیں تو دوسرے ملک آپ یہ دیکھیں نا بہت دور ہے فرانس جہاں سے دیکھیں آزاد ہاں بھی دور ہے، اس زمانے میں دیکھیں یہ بحری جہاز موجودہ والے تھے بھی نہیں، بڑے چھوٹے قسم کی نا کشتیاں ہوتی تھیں جن میں لوگ سفر کرتے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے، تو یہ اتنے دور سے لوگ کیسے نا لوگ اس کا ساتھ دیتے ان لوگوں کا، چنانچہ یہ سلطان ٹیپو شہید ہو گئے اور ان کی ریاست پر قبضہ کر لیا تھا۔ اچھا جی، اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے صاحبزادوں نے مسلمان کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ یہ اسی زمانے کا جو یہاں نے ذکر کیا لیکن یہ خاصے بعد میں آتے حضرت، اچھا دیکھیں یہ فٹ نوٹ ڈالا میں آپ کو جہاں سے سمجھاتا ہوں، یہاں نیچے دیکھ لکھے ہوئے حضرت مجدد الفسانی تو 1624 میں فوت ہو گئے تھے، یہ شاہ ولی اللہ تو 1703 میں جا کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ 70 سال بعد جا کے بات آتی ہے، 80 سال بعد، وہ 1763 میں وفات پائی ہے۔ عالم دین ہے، محدث ہیں، مصلح ہیں، محدث حدیث کا علم جاننے والا، مصلح جو اصلاح کرنا چاہتا ہو، معاشرے میں برائیوں کا خاتمہ کرنے والا۔ بہرحال اسی زمانے کا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ ایک عظیم شخصیت تھے جنہوں نے مسلمانوں میں موجود اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کی تحریک شروع کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے تھے، ٹھیک ہے، جن میں سے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی جو ہیں سب سے بڑے تھے، پھر ان کے باقی بیٹے میں تھے شاہ عبدالنبی تھے، شاہ عبدالقادر تھے، اور ایک بیٹے کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، جو شاہ عبدالقادر تھے نا انہوں نے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے، قرآن مجید کا سب سے پہلا اردو میں جو ترجمہ ہے نا وہ ان نے کیا ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے فارسی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا، یہ اس لیے کیا تھا اس زمانے میں فارسی جہاں پر کی قومی زبان تھی نا، مغلوں کی قومی زبان فارسی تھی، تو اردو عام لوگ بولتے تھے لیکن بڑے کم تھے، تو شاہ ولی اللہ نے اس لیے ترجمہ کیا تھا تاکہ مسلمان قرآن کو سمجھ سکے، پڑھتے تو ہم نہیں لیکن سمجھ سکے۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت شاہ عبدالقادر نے آخر بیٹے شاہ رفیع الدین نے اور شاہ عبدالقادر دونوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہوا ہے، یہ ترجمے موجود ہیں اب بھی موجود ہیں پاکستان میں، جو قرآن مجید شائع کرنے والے ادارے ہیں ان سے یہ ترجمے مل جاتے ہیں، ان کے ترجمے اب ہم پڑھیں تو بہت مشکل لگیں گے، اس لیے کوئی زمانے میں اردو اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، لیکن اس زمانے میں بہرحال اسی طرح بولی جاتی تھی جیسے کہ ان حضرات نے ترجمہ کیا ہے۔ ان کے ترجمے کا اردو میں ترجمے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بر صغیر کے مسلمان ترجمے کو پڑھیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ قرآن مجید میں ہمارے لیے کیا کیا احکامات نازل ہوئے ہیں۔ اچھا بہرحال پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کی۔ حضرت شاہ اسماعیل جو ہیں وہ ان کے حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، شاہ اسماعیل کے جو والد ہیں وہ شاہ عبدالنبی تھے جو ان کے بیٹے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو انہوں نے جنگ لڑی ہے نا اس کا یہاں میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر نہیں کیا، یہ جنگ موجودہ ہمارا جو پاکستان ہے بالا کوٹ جو ہے نا ناران کاغان میں، یہاں آ کے مشہور ہے کہ انہوں نے جنگ لڑی تھی۔ اگر آپ نا ناران کاغان جائیں تو بالا کوٹ آخری ہے نا یہ ہمارا میدانی علاقہ، میدانی تو نہیں ہے یہ بالکل پہاڑوں کے درمیان، وہاں جائیں تو چھوٹا سا یہ بازار ہے، آپ وہاں کسی سے بھی پوچھیں نا تو لوگ آپ کو بتائیں گے بازار کے اندر ہی نا شاہ اسماعیل اور سید احمد بریلوی کے مزارات موجود ہیں۔ اچھا جی، تاہم انہوں نے، اچھا یہ یاد رکھیں یہ تھے دہلی میں، لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ جنگ کرتے ہوئے جہاں تک آئے انگریزوں سے، تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا، یعنی یہ لوگ جو ہیں اس جنگ میں کامیاب تو نہیں ہوئے لیکن مسلمانوں میں ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا کر دیا کہ آزادی کے لیے کوششیں کی جا سکتی ہیں، اس کے لیے جانیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ 1857 کی 1857 والی مشہور جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، مضبوط ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، انگریز آہستہ آہستہ قبضہ کر رہے تھے مختلف علاقوں کا، مغل جو ہیں ان کا تو کنٹرول ہی نہیں تھا نا سارے ہندوستان پر، آخری جو ہے بادشاہ بہادر شاہ ظفر وہ لال قلعہ دہلی کا اس کو بادشاہ کہتے تھے، صرف یہ قلعے کے اندر تک اس کا کنٹرول تھا، باقی لوگوں پر اس کا کوئی زور چلتا ہی نہیں تھا، تو اس لیے
پھر یہ جو جنگ تھی اس میں مسلمان کامیاب نہ ہوتے. اچھا یہ یاد رکھنے بیٹا جنگ آزادی میں صرف مسلمان شریک نہیں تھے ہندو بھی شریک تھے لیکن ہندوؤں نے بعد میں انگریزوں کی حمایت اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کہا کہ ہم تو شامل ہی نہیں تھے. یہ اصل میں سارا کیا کرایا جو ہے نا مسلمانوں کا ہے اس لیے کہ مسلمانوں سے آپ نے حکومت چھیننے کی کوشش کی ہے. ہماری تو حکومت نہیں تھی ہم آپ کے خلاف کیوں جنگ لڑتے. چنانچہ مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچا ہے بعد میں ہندوؤں کو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا اس لیے کہ وہ تو پہلے مسلمانوں کے یہاں نا ماتحت تھے نا عوام تھے. اب ان کے حکمران ہی بدلے نا اب انگریز آ گئے. اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی. اچھا اب مسلمان جنگ ہار کے تو ان میں احساس کمتری پیدا ہو گیا. احساس کمتری ہوتا ہے اپنے آپ کو دوسرے سے کم سمجھنا. مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ ہم میں پتہ نہیں کوئی ایسی خامی ہے کہ انگریز جو کہ برطانیہ یہاں سے تقریباً 5-6 ہزار کلومیٹر دور ہے دیکھیں اور اس زمانے میں جیسے کہ پہلے میں کہہ چکا ہوں وہاں سے یہاں آنے کے لیے مہینوں کا سفر لگتا تھا. بحری جہاز جو ہیں موجودہ والی جو تھے نہیں کشتیاں ہوتی تھیں سفر ہوتا تھا یا پیدل سفر ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود دیکھیں گورو نے یہاں قبضہ کر لی. مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو گئے. سر سید نے کوشش کی کہ ان کے دلوں سے یہ جو وہم ہے احساس کمتری کا یہ دور کیا جائے. 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی. ٹھیک ہے جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ہندو جو ہے ان کے لیے تو صرف حکمران ہی بدلے تھے نا باقی تو انہیں کوئی خاص نقصان نہیں ہوا. اب انہوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالی کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ گورے جو ہیں وہ سیاست کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے. اچھا یہ سرکاری ملازمتوں والی جو بات ہے نا یہ دراصل اس اینگل سے درست ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ انگریزوں سے نفرت کرنے کی وجہ سے انگریزی پڑھتے نہیں تھے سیکھتے نہیں تھے. ادھر انگریزوں نے یہ شرط رکھی کہ جو انگریزی جانتا ہوگا اسی کو ہم دفتر میں ملازمت دیں گے. اب ہندو جو تھے وہ اس معاملے میں بڑے تیز تھے. انہوں نے فوراً انگریزی سیکھنا شروع کر دیا انگریزی پڑھی تو انہیں ملازمتوں میں حصہ ملنا شروع ہو گیا. لہٰذا ظاہر سرکاری ملازموں کی اس زمانے میں زیادہ تعداد جو ہے وہ ہندو ہی تھی یا سکھ تھے یا کرسچن تھے جو جہاں رہتے تھے. تو بعد میں آہستہ آہستہ جب سر سید نے خاص طور پر علی گڑھ کالج بنایا ایم اے کو کالج اس کا آگے پھر مسلمانوں میں یہ بات ہوا کہ وہ انگریزی سیکھیں انگریزی پڑھیں پھر آہستہ آہستہ انہیں بھی سرکاری ملازمتیں ملنا شروع ہوئی. نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا. اچھا یہ پہلے جو تھے نا اردو جو ہے یہ اس کو یہاں برصغیر کے مسلمان ہندو سکھ ساری اپنی زبان سمجھتے تھے. یہاں انہوں نے برصغیر پر جب انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اس کے بعد نا کوئی 10 سال بعد کی بات ہے 1867 یا 1868 یا اس طرح کے راؤنڈ سے اردو ہندی کا ایک جھگڑا کھڑا کر دیا نا ان کے رہنماؤں نے. یہ کہا کہ یہ اردو جو لکھی جاتے ہیں جن حروف میں یعنی سے یہ تو قرآنی حروف ہیں. قرآن تو انہیں ہے نا اسی حروف میں لکھا گیا علی بات پڑھنے میں فرق ہے حروف تو یہی ہے. اچھا ہندوؤں نے کہا کہ ہم یہ اردو نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ یہ ہمارے دین کے مطابق یعنی ہندو دین کے مطابق یہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم دوسروں کے جو مذہبی کتابیں ہیں مذہبی زبان ہے اس کو پڑھیں. چنانچہ انہوں نے جو موجودہ ہندی کا ہے نا وہ مخصوص رسم الخط جس کو دیوناگری کہتے ہیں وہ کیڑے پتنگے سے ہیں نا ہمارے لیے ہمیں تو کیڑے پتنگے لگتے ہیں وہ انہوں نے قائم کر دیا. اس سے پہلے ہندی جو ہے نا وہ اس طرح لکھنے کا رواج نہیں تھا. ٹھیک ہے یہ انہوں نے اس کو کیا کہ نا یہ اس طرح اس کو لکھا جائے. اس کے اس معاملے میں خاصے جھگڑے ہوئے مسلمانوں نے. سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی. یہ مدرسہ دیوبند کی طرف ہے اشارہ ہو رہا ہے. یہ 1967 میں 1967 میں یہ شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے یہ بھی غالباً مئی کی بات ہے. چھتا مسجد تھی ایک چھوٹی سی مسجد دیوبند انڈیا کے شہر ہے وہاں انہوں نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی تھی. بعد میں یہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا مدرسہ بنا ہے ابھی موجود ہے انڈیا میں. اسی کے پڑھے ہوئے لوگ نا جو مسلمان پڑھتے ہیں وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں.
دیوبندی الگ سے کوئی فرقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس مدرسے کے پڑھنے والے کو دیوبندی کہتے ہیں۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے۔ سر سید کے دوست تھے نواب وقار الملک، یہ ڈھاکہ جو موجودہ بنگلہ دیش ہے اس کے رہنے والے تھے۔ جب مسلمانوں کو احساس ہو گیا نا کہ کانگریس ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کر رہی، تو پھر انہوں نے الگ جماعت کی بنیاد رکھی، جس کا نام تھا کل ہند مسلم لیگ۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی۔ ڈھاکہ موجودہ بنگلہ دیش کا دارالحکومت ہے۔ اچھا بچوں، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ڈھاکہ جو ہے، بنگلہ دیش جو ہے، یہ پاکستان جب بنا تو ہمارا حصہ تھا۔ اس کو مشرقی پاکستان کہتے تھے، موجودہ پاکستان جو ہمارا ہے اس کو مغربی پاکستان کہتے تھے۔ 16 اگست 1971 کو بھارت نے اپنی فوج خفیہ طور پر مشرقی پاکستان میں داخل کر دی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان جنگ ہار گیا، تو یہ موجودہ جو بنگلہ دیش ہے یہ قائم ہوا، ٹھیک ہے، 16 دسمبر 1971۔ تو یہاں تک ہے یہ بات جب آ رہی ہے تو آپ کو شاید بال بچوں کو حیرت ہو کہ ڈھاکے والے لوگوں نے کیوں ہمارے لیے مسلم لیگ قائم کی تھی۔ جی اس لیے کہ اس زمانے میں یہ پاکستان کا حصہ تھا، پاکستان کی تحریک میں یہ لوگ شامل تھے۔ یہ بعد میں ہندوؤں کی سازش کے نتیجے میں، بھارت کی سازش کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا۔ جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زخم پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت سے ختم کرا دیا، 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ یہ انہوں نے علاقے میں تنظیم اس لیے بھی قائم کی تھی کہ مسلمانوں نے یہاں سازش کر کے مسلمانوں کو ایک نقصان پہنچایا تھا۔ نقصان کیا تھا؟ کانگریس نے انگریزوں سے یہ کہا کہ یہ جو آپ الگ دو صوبے بنا رہے ہیں، بنگال اور آسام، اس سے ہمیں نقصان ہوگا، آپ نے بہت غلط کیا ہے، ان کو مرج کریں اور ایک ہی صوبہ بنگال جو کہ پہلے سے موجود ہے ویسے بنا دیں۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ بنگال اور آسام سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ بنگال اور آسام کو الگ الگ کرنے سے نا ان علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، تو سیاست میں نا مسلمانوں کی نمائندگی زیادہ ہو گئی تھی، اس طرح یہ فائدہ ہوگا تھا، اور ظاہر ہے یہ بات برداشت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور اس کو ختم کرا دیا۔ جب الگ الگ ہوئے تھے نا، یہ 1905 میں ہوئے تھے، 5 یا 6 میں، اور اس کے دیکھے 5-6 سال بعد 1911 میں یہ ختم بھی کر دیا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، ٹھیک ہے، فرسٹ ورلڈ وار۔ یہ اس پر فٹ نوٹ آ رہے ہیں پیچھے سے، میں ابھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ جنگ عظیم کب شروع ہوئی؟ 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 میں ختم ہو گئی، فرسٹ ورلڈ وار۔ اور زہر اس میں ساری دنیا شامل تھی، تو ہم بھی اس میں شامل ہو گئے، اس لیے کہ ساری دنیا کے 2 گروپ بن گئے تھے، ایک طرف دوسرا دوسری طرف، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا۔ انگریز سے مطلب ہے برطانیہ۔ برطانیہ جو ہے کس کے خلاف لڑ رہا تھا؟ جرمنی کے خلاف، ٹھیک ہے، اور ترکی جو ہے اس نے جرمنی کا تھا۔ یہاں ترکی سے مراد سلطنت عثمانیہ ہے۔ سلطنت عثمانیہ بیٹا بہت بڑی سلطنت تھی، موجودہ آپ ہی سابق ہیں، موجودہ سعودی عرب، یو اے ای، اردن، شام، فلسطین، مصر، اسرائیل، ترکی، یہ سارے علاقے جو ہیں نا سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے، اور ان کے مختلف صوبے تھے اس کے، اور اس کا جو سلطان ہوتا تھا اس کی مسلمان بہت عزت کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ جو موجودہ حرمین شریف ہے نا، یعنی مکہ مکرمہ شریف اور مدینہ منورہ شریف، اس کی خدمت جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے جو ہے نا یہ سلاطین یہ کرتے تھے اس کی خدمت، یعنی حج کے جو انتظامات ہیں، عمرے کے انتظامات ہیں، یہ حاجیوں کو جو پانی پلانے کے انتظامات ہیں، کھانا کھلانے کے انتظامات ہیں، یہ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ سعودیہ تو بیٹا بعد میں بنا ہے، سعودیہ 1932 میں بنا ہے، جبکہ یہ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد باہم پہنچائی۔ حجاز موجودہ سعودی عرب کا پرانا نام ہے۔ اچھا، اب مسلمانوں کی عقیدت تھی نا ان سے سلطنت عثمانیہ سے، انہوں نے کیا کیا؟ مالی مدد بھی کی اور طبی امداد بھی کی ان کی، ٹھیک ہے، یعنی سلطنت عثمانیہ کی۔ اور زر سلطنت عثمانیہ والے جو ہیں وہ کس کے ساتھ جنگ کر رہے تھے؟ کس کے ساتھ تھے؟ جرمنی کے۔ جرمنی کس کے خلاف تھا؟ انگریزوں کے۔ تو لہٰذا جب مسلمانوں نے، برازیل کے مسلمانوں نے اس کا ساتھ دیا تو انگریز بڑا ناراض ہوئے، انگریز جان کے ظاہر ہے ہم تو
محکوم تھے نا یہاں کے لوگ، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے اناد پیدا ہو گیا، اناد دشمنی، کہ ہم نے برصغیر کے مسلمانوں نے ترکی کا ساتھ کیوں دیا۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اچھا، یہاں یہ بات کیوں لکھی ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد انگریزوں کی فوج میں بھی شامل تھی۔ یہاں کے حکومت صدر انگریزوں کی تھی نا، فوج انہیں کی تھی۔ فوج میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی ہی ہوتی تھی، اس لیے کہ مسلمان ہیں، جہاد کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ ہندو بھی شامل تھے، یہ نہیں کہ وہ نہیں تھے، ہندو بھی تھے، کرسچن بھی تھے، لیکن انگریزی فوج مسلمان۔ اب انہیں شبہ ہوا نا انگریزوں کو، ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہمارے خلاف ہو جائیں اور ہماری اس فوج سے ہی نکل جائیں۔ انہوں نے ہمیں جھوٹی تسلی دینے کے لیے کہا کہ ہم ترکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر ہم نے جنگ میں فتح حاصل کر لی۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، دھوکا تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ٹھیک ہے، ترکی سے مراد سلطنت عثمانیہ، نیچے فٹ نوٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ یہ مشہور تحریک خلافت۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی کی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹھن کی تحریک بھی شروع کی۔ یہ دو تحریکیں تھی۔ شدھ کا مطلب بیٹا ہندی میں ہوتا ہے پاک کرنا۔ یہ ہندوؤں نے کہا کہ مسلمانوں کو زبردستی ہم ہندو بناتے ہیں تاکہ ہندوستان جو ہے، جو کہ مسلمانوں کی وجہ سے پلید ہو گئے، وہ شدھ ہو جائے، پاک ہو جائے۔ اور اگر اسلام نہ لائیں، ہندو مت قبول نہ کرے تو کیا کریں؟ ان کو قتل کر دیں۔ قتل کرنے کی جو تاریخ تھی وہ سنگٹھن تھی، ہندو بنانے کی جو تاریخ تھی وہ شدھی تھی۔ جو دو تاریخیں ہیں۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شیئر کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی، بالکل نظر انداز کر دیا۔ اچھا، علیحدہ نمائندگی کا اصول بیٹا یہ جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے، اس کا فائدہ اقلیتوں کو ہوتا ہے۔ جب ہم پاکستان نہیں بنا تھا تو برصغیر میں تو ہم اقلیت میں تھے نا، ہندو تعداد میں زیادہ تھے، تو پھر ہم نے یہ انگریزوں سے یہ اصول اپنے لیے منوایا کہ ہمارے جو نمائندے ہیں نا، سیاسی نمائندے، وہ ہم ہی منتخب کرنے کا ہمیں حق دیا ہے، وہ مسلمان ہی ہونے چاہیے۔ یہ علیحدہ نمائندگی کا اصول ہے۔ اب پاکستان میں بھی ایسا نہیں، دیکھیں ہندوؤں کے نمائندے الگ ہوتے ہیں، صرف ہندو ہوتے ہیں، کرسچن کے نمائندے الگ ہوتے ہیں، ان کو صرف کرسچن ہی ووٹ دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر اقلیت کو یہ حق نہ دیا جائے تو جو اکثریت ہوتی ہے وہ تو پھر ان کا کوئی نمائندہ منتخب ہی نہ ہونے دے گی، اس لیے کہ یہ تو ووٹ میں زیادہ ہے۔ تو یہ علیحدہ نمائندگی ہوتی ہے۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا، یعنی سیاسی طور پر یہ جو مسلمانوں کے خلاف یہ بات کی نا کانگریس نے، ان کی علیحدہ نمائندگی کا اصول تو پہلے کہ وہ مان گئی تھی، اس کو اب ماننے سے انکار کر دیا نہرو رپورٹ کی شکل میں۔ تو پھر مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا۔ یہاں انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، پھر ایک ہی سال بعد 1929 میں نا قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے تھے، جو کہ آپ پاکستان اسٹڈیز میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، پھر اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ چونکہ ہم کسی بھی حالت میں ہندو جیسے نہیں ہیں، اس لیے وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ الہ آباد انڈیا کے شہر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، علامہ اقبال نے جو تجویز پیش کی تھی اس میں لفظ پاکستان نہیں شامل تھا۔ پاکستان لفظ جو ہے بعد میں چودھری رحمت علی نے تجویز کیا کہ یہ جو ہم الگ وطن لینا چاہتے ہیں اس کا نام پاکستان رکھنا چاہیے، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت بنانے کا
قائم کرنے کا فیصلہ ہوا. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. قرارداد پاکستان جو ہے موجودہ ہمارا شہر ہے نا لاہور، جہاں مینار پاکستان ہے، اس جگہ یہ اجلاس ہوا تھا. مینار پاکستان جو ہے وہ اسی قرارداد کی یاد میں قائم کیا گیا. ٹھیک ہے. یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں، یعنی جو قوم ہے نا، نیشن، اس کو اس کو بنانے کے دو اصول ہیں. کیا کیا؟ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، دوسری جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ہے. اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی قائم کی، پکی کی. یعنی جو مغربی ہے نا ملک ہے، یورپین، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ایک ملک میں رہنے والے مختلف جو لوگ ہیں، جو ایک زبان بولتے ہیں، ایک نسل کے ہیں، وہ ایک قوم ہے. جیسے کہ برطانیہ میں رہنے والے برٹش ہیں، امریکہ میں رہنے والے امریکن ہیں، فرانس میں رہنے والے فرینچ ہیں، فرینچ ایک قوم ہے. ٹھیک ہے. جرمنی میں رہنے جرمن ایک قوم ہے. اب جو اسلام کا نظریہ ہے وہ اس سے مختلف ہے، اس کی بات آگے آتی ہے. اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے. یعنی یہ جو یورپین نے یہ ڈیفینیشن کی ہے نیشن کی، یہ مسلمانوں میں انسانوں میں اتحاد پیدا نہیں کر سکی. آپ دیکھیں نا، انگریز جو ہیں وہ جرمن کے خلاف لڑے ہیں، حالانکہ دونوں یورپین ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس نظریے کا نقصان ہوا ہے انسانوں کو. دو جنگیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، جو یہ وہ ان دونوں میں انسانوں کے درمیان اتحاد پیدا نہیں کیا جا سکا اس نظریے کی وجہ سے. یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی ہے. یعنی یہ سمجھتے تھے یہ لوگ یورپین کہ ہمارا تو الگ ملک ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. لہٰذا یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس میں مارے گئے. اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی. جنوبی ایشیا ہمارے والا یہ ہے جس میں اب ہم پاکستان موجود ہے، بنگلہ دیش موجود ہے. اب دیکھیں پاکستان بنگلہ دیش ہے اور موجودہ جو انڈیا کے مسلمان، ہم سارے مل کر بھی بر صغیر میں اقلیت بنتے ہیں، اکثریت نہیں بنتے. تو اگر ان یورپین کے نظریے کے مطابق دیکھا جائے تو ہم تو الگ قوم یہاں بن ہی نہیں سکتے. الگ قوم جو ہے وہ تو ہندو بنتے ہیں اور اس علاقے کو ہندوستان ہی کہنا پڑے گا. تو ہماری تو شناخت ہی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے یہ جو دو کا نظریہ ہے یہ دراصل اس بنیاد پہ بنایا گیا کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت سے بن جاتے ہیں. اکثریت جو ہے وہ ہندو ہے، آبادی زیادہ ہے. قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے، جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا. یہ علامہ اقبال کے شعر ہیں. علامہ اقبال نے مسلمانوں کو الگ قوم کی حیثیت سے نا، جو تشخص ہے ہمارا نا، پہچان، اس کے لیے آپ کے شعروں میں بہت زیادہ نا اس کا ذکر ہے. تو یہ یہاں دو شعر کوٹ کیے ہیں. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت سے. یعنی اے مسلمان، تو اپنی ملت کو اقوام مغرب سے وہ دیکھ کر یہ نہ سمجھ کہ ہم بھی ان کی طرح ایک قوم ہے ایک علاقے میں رہنے کی وجہ سے، بلکہ ہماری جو ترکیب ہے قوم رسول ہاشمی، حضور نبی کریم کی جو قوم، یہ اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ خاص ہے. وہ کیا ہے؟ ان کی جمعیت کا ہے وہ نسب پر انحصار. یعنی جو یورپین ہے ان کی جمعیت مضبوطی کا انحصار کس پر ہے کہ وہ ایک ملک میں رہتے ہیں اور ایک ہی نسب سے تعلق ہے، خاندان ہے. لیکن قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری. اے مسلمان، آپ کی جو قوت ہے وہ مذہب سے ہے. یہ کیسے؟ اس کا ذکر یاد آتا ہے. مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے. یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود ہے. یعنی مسلمان قوم جو ہے وہ اس بیس پر بنی ہے کہ جو بندہ بھی خواہ دنیا کے وہ کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس کا کوئی بھی رنگ ہو، جب وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان قوم کا حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے اب یہ بنیاد جو اسلام کی ہے یہ وہ یورپین کی اسے جو بنیاد بالکل مختلف ہے.
اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے مدنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ تو یہاں اس کی وضاحت ہوگی، ٹھیک ہے، کہ ہم نے برصغیر کے مسلمانوں نے کیوں دو قومی نظریے کو اختیار کیا، اس کی کیوں حمایت کی، کیوں پاکستان بنایا۔ یہ جو ذات پات چھوت چھات کی بات ہے، یہ ہندوؤں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو ظاہر ہے مسلمانوں میں تو اس طرح کا تصور ہی نہیں ہے۔ یعنی سیدھی سی بات ہے، مسلمانوں میں جو افضلیت کا معیار ہے نا، کہ کون افضل ہوگا، وہ تقویٰ ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے، حضور نبی کریم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ آپ دیکھیے نا، حضرت بلال حبشی، حبشہ کے حبشی تھے نا، بالکل سیاہ رنگ تھا، لیکن انہیں سیدنا کہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق جو قریش کے سردار تھے نا، بڑے آدمی تھے، قریش دیکھیں بڑا قبیلہ، لیکن سیدنا، اے میری آقا کہہ کے پکارتے تھے۔ یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ حبشی ہیں تو آپ میرے سردار نہیں تھے۔ یہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ بہت ہی متقی تھے، اور حضور نبی کریم نے ان کے بہت فضائل بیان کیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ نہیں ہے کہ عرب شریف کے علاوہ جو دوسرے لوگوں کے مسلمان ہیں وہ کسی حوالے سے عرب شریف کے جو موجودہ عرب شریف ہے، ذرا حضور نبی کریم کے زمانے میں اسلام ادھر سے ہی نکلا ہے، یہیں سے اس کا آغاز۔ یہ کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں کہ وہ عرب شریف کے مسلمان سے کسی بھی معاملے میں کم تر ہوں گے، گٹیا درجے کے ہوں گے، جیسے کہ ہندوؤں میں تصور ہے، ان کی چار ذاتیں کا ذکر آتا ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں نے دو قومی نظریے کو اپنا مقصد زندگی بنایا، اسی کی بنیاد پر نظریہ پاکستان بنا، اور اسی کی وجہ سے ہم الگ ہوئے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، آج کا یہ لیکچر بیٹا ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں، اگلا لیکچر ہم انشاءاللہ ادھر سے ہی شروع کریں گے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔